عموماً جو سوال ہمارے نوجوان آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا ہیں؟ 2-3 ایسے سوال جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے سے سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. اصل میں سوال اتنے ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں. اب کی یوتھ جو سوال کرتی ہے اس میں 2-3 سوالوں تک لمیٹڈ کر ہی نہیں سکتی. تو لوگوں کے لیے اب یعنی ہر فیلڈ کا کویشچن آتا ہے. اسلام کے اوپر جو کریٹیسزم ہے اس پر بھی سوالات آتے ہیں، اور یہ ہے کہ اپنی ذاتی زندگی ٹرانسفارمیشن کے بارے میں. پھر یہ ہے کہ جیسے مصائب کیوں آتے ہیں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں، سیلاب زدگان ہیں ان کا کیا قصور تھا، ان کو کیوں جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. تقدیر کے بارے میں بہت سوالات پوچھتے ہیں بچے. تقدیر کے بارے میں بہت الجھے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر وہ بیلیف نہیں ہے. اس وجہ سے ڈپریشن میں بھی بہت جاتے ہیں. لیکن میں محسوس کرتی ہوں کہ آج کے بچے کے اندر پہلے کے مقابلے میں یہ لوگ زیادہ سافٹ ہارٹڈ ہیں، زیادہ ان کے دلوں کے اندر گنجائش ہے. وہ شدت اور وہ سختی نہیں ہے. شاید پہلے کے ماں باپ نے اپنے بچوں پر تھوڑا دین کے معاملے میں جبر رکھا، سختی کی، اور اب جب تھوڑا جبر کم ہے تو اس کی وجہ سے لوگ کچھ نہ کچھ سوچنے کے، اپنی آزاد مرضی کے تحت کرنے کے قابل ہیں. تو تھوڑے سے حالات میں بھی فرق آیا ہے الحمدللہ. اپنے آپ کو آپ ڈاکٹر کوئی کہے، معلمہ کہیں، یا پھر ایک طالب علم، آپ اپنے آپ کو کیا کہلانا پسند کرتی ہیں؟ میں قرآن حکیم کی طالب علم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طالب علم ہوں. مجھے علم سے محبت ہے اور علم کے راستے پہ چلنا اچھا لگتا ہے. اور مجھے رسول اللہ کی حدیث ہمیشہ بہت انسپائر کرتی ہے کہ جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو میں جب تعلیم بھی دیتی ہوں تب بھی علم حاصل کرتی ہوں. جب میں علم حاصل کرتی ہوں تو مزید کھوج میں لگ جاتی ہوں، ریسرچ میں لگ جاتی ہوں. لیکن مجھے لگتا ہے تعلیم دیتے ہوئے میں اپنے آپ کو ایڈریس کرتی ہوں کہ یہ میرے لیے، میں اپنی ذات کے لیے پہلے درجے میں محنت کرتی ہوں الحمدللہ. اور پھر میں باقیوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس علم کو بانٹنے کے لیے بھی کوشش کرتی ہوں. جی. اچھا، جو ہماری روایات ہیں کیا وہ مذہب کے اوپر ڈومینیٹ کر جاتی ہیں؟ یعنی جس جگہ پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب معاشرے کے اندر وہ روایات اس طرح سے نہیں رہ گئی. بہت بڑے حصے میں، خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے میں، ٹریڈیشن سے محبت والا عنصر کافی کم ہو گیا. ابھی ہمارے دیہاتوں میں یہ چیزیں، ریموٹ ایریاز میں، سندھ کے ریموٹ ایریاز میں یا بلوچستان میں یا اوپر ناردرن ایریاز میں یہ چیزیں پھر بھی باقی ہیں. لیکن خاص طور پر پنجاب میں روایات بہت ٹوٹ گئی ہیں. لوگ اب روایتی زندگی بسر کرنا پسند نہیں کرتے. چینج بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ آ گئی ہے، تبدیلی بہت آ گئی. کل تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن آج ہماری جو بچی ہے وہ بھی زیادہ بولڈ ہو گئی. وہ کچھ کہہ سکتی ہے جو پہلے نہیں کہہ سکتی تھی. تو ٹریڈیشنز جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے، اور میں نے جہاں تک فیل کیا، جہاں تک آبزرو کیا ہے، کہ ٹریڈیشنز کا جو رول ہماری ارلی ایج میں تھا اب نہیں ہے وہ. اس کا پازیٹیو پہلو بھی ہے لیکن نیگیٹو بھی ہے. جی. ہمیں کچھ نہ کچھ بدلتا ہوا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مذہب کے بیانیے بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمیں کچھ جگہوں کے اوپر اس میں سپیس نظر آتی ہے. جیسے ابھی آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس میں پہناوے کی، لیکن ایک وقت یہ بھی تھا کہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ جب تک آپ ایک آپ کا اپیرنس نہیں بن جاتی ہے آپ مذہب کے قریب نہیں آ سکتے. ہم کہیں اور دنیا کی کیا جائیں، ہم عرب دنیا کی بات کرتے ہیں. سعودی عربیہ میں آپ دیکھیں کہ اب نامحرم کے ساتھ وہ حج کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ الاؤ کرنے جا رہے ہیں. دوسری جانب خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس، یعنی یہ وہ جو یوزلی ایک قدامت پسند جو ہے وہ سمجھا جاتا تھا. لیکن یہ تبدیلیاں جو ہے وہ آ رہی ہیں آج کی دنیا کے اندر. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا
ہمارے مذہبی سی ساری چیزیں رکھتے ہوئے کیا آج کے حالات اور اس کے اندر جو ہے وہ آپ علماء کرام اور جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں آج کی نئی دنیا کے لیے کون سا رستہ تلاش کرنا ہے؟ یا ہمیں اسپیس ملتی ہے اتنی، ہمارے مذہب میں اتنی اسپیس ملتی ہے کہ یہ سب کچھ ہو جانا چاہیے؟ دیکھیے اگر آج کی دنیا میں ہم دیکھیں تو چینج تو بہت بڑی آ گئی ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. گلوبل ویلیج بن گیا. ایک ویلیج کے اندر رہنے والے جیسے پہلے ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ جانتے تھے، لوگوں کی ڈیلنگس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی تھیں، اور ویلیج سے باہر دوسرے ویلیج میں یا دور دراز کے علاقوں کے ساتھ تھوڑا سا مختلف ہوتا تھا. اب دنیا کی جب ایک ویلیج بن گیا نا تو اس کے بارے میں نقطہ نظر بھی بہت بدل گیا. آپ ٹریول کرتے ہیں نا، یہاں سے کسی دنیا کے گوشے میں جانا چاہیں، آپ تیز ترین یعنی راستے سے جانا چاہیں تو میرا خیال ودن 24 آورس آپ دنیا کے کسی گوشے میں بھی پہنچ سکتے ہیں. بالکل. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو جب جگہ جگہ رک کے ایسی فلائٹس بھی ہوتی ہیں جب آپ کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں سفر کے لیے یہ میں جو بات آپ سے کر رہی ہوں ممکن ہے کہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے پریشان کن بھی ہو، لیکن سفر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک عورت محرم کے بغیر 3 دن 3 رات کا سفر نہ کرے. اچھا پھر 1 دن اور 1 رات کا بھی ملتا ہے، تو اب تو سفر اس سے پہلے ہی ہو جاتا ہے. اتنا سیکیور جو یہ بائر سفر کر رہا ہے مثلا وہ یہاں سے بیٹھا اس نے جا کے وہیں پہ اترنا ہے. بالکل صحیح. اب وہاں پہ پلین میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کی سیفٹی سیکیورٹی کا جتنا زیادہ لحاظ رکھا جاتا ہے ایک بس میں یا ٹرین میں یا جہاں پہ اس کے مقابلے میں دوسری سواریاں، ان میں اتنا زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا. تو اگر ایک دنیا کے ایک حصے سے ایک جگہ سے اگر کسی کو بٹھا دیا گیا اور دوسری جگہ پہ کوئی چلا جاتا ہے جی تو آلموسٹ میں نے دیکھا ہے کہ علماء نے سب سے زیادہ اس پریکٹس کو اختیار کیا. ان کے گھر والے سب سے زیادہ موو کر جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. موقف ان کا اپنی جگہ پر ہے، معذرت کے ساتھ یہ سارے لوگوں کے لیے بات نہیں ہے، لیکن موقف برقرار ہے کہ محرم کے بغیر سفر نہیں ہونا چاہیے. صحیح. کیونکہ اللہ کے رسول صاحب کی حدیث کے حوالے سے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سفر اتنا تیز رفتار ہو گیا کہ وہ 1 دن 1 رات میں آپ گئے کہیں سے کہیں پہنچ گئے. تو پھر اس کے لیے یعنی جو بنیادی بات ہے اسی کا لحاظ رکھتے ہوئے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس کے مطابق تحقیق بھی ہونی چاہیے اور اس کے مطابق فیصلے بھی آنے چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حج محرم کے بغیر ہو سکتا ہے یا نہیں، یا وہاں پہ یا عمرہ یا اسی طرح سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس میں صرف ٹریول کرنے کی بات نہیں ہے. کچھ ایسی مجبوریاں، مشکلات، ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں بہرحال سیکیورٹی سیفٹی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی ایک سیکیور گروپ کے اندر اگر کوئی جاتا ہے اور اس کی سیکیورٹی کا پورا لحاظ رکھا جاتا ہے تو علماء کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کے کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. میرا سوال یہی تھا کہ ترجیحات آج کی دنیا کی ترجیحات کو دیکھ کے اس کے مطابق جہاں ہم رہتے ہیں جہاں بستے ہیں ترجیحات تو اسی کے مطابق ہونی چاہیے. ابھی میں کسی کے بارے میں یہ آج صبح بات کر رہا تھا کوئی مجھ سے کہ یہ بتائیے کہ یعنی کوئی ہمارے علماء میں سے کسی نے کہا کہ میں اب تک مٹی کے گھر میں کچے گھر میں رہتا ہوں، تو کیا ایک انسان کو دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں سے اتنا بھی استفادہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنا گھر بہتر بنانے کی کوشش کر سکے؟ کیا یہ فخر کرنے والی بات ہے یا یہ ہے کہ یہ کاہلی کی بات ہے یا دنیا کی چینجز کے ساتھ کوپ نہ کرنے کی بات ہے؟ تو دیکھیے یعنی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی اور دور میں جی رہے ہوتے ہیں اور دور کی جو تبدیلیاں ہیں ان سے اور پازیٹیو چینجز ہیں اور جو ہمارے لیے بہتر ہیں ان کو ایڈاپٹ نہیں کر رہے ہوتے، محض اس وجہ سے کہ لوگ ہمارے بارے میں سوچیں کہ ہم بہت دیندار ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی کہ جس طرح ہمارے یہاں لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر کچے فرش پہ بیٹھو گے تو زیادہ اچھا دین سیکھو گے اور اگر صف پہ بیٹھو گے تو زیادہ اچھا دین سیکھو گے. ساری خواتین ایسی ہیں جو نیچے بیٹھ کے، موسٹلی خواتین نماز نہیں پڑھ پاتی، تھوڑی سی ایج زیادہ ہوتی تب بھی، اور ایون ینگ لڑکیاں بھی کہ کسی کو کوئی پرابلم ہے کسی کو کوئی پرابلم ہے، فرش پہ بیٹھیں تو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اب ایسے دور میں اگر آپ انہیں زمین پہ بٹھا کے پڑھائیں گے یا یعنی اسی کو جو ہے وہ آپ
یعنی ایک بہتر لائف سٹائل بنا کے پیش کریں گے تو بہرحال ہمیں تھوڑا سا سوچنا ہوگا اپنے بارے میں. اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ نے نیچے بیٹھ کے کھایا اور دسترخوان نیچے بچھا کے کھائے بہت اچھا ہے, لیکن اگر کوئی ٹیبل پہ بیٹھ کے کھا لے تو کیا یہ یعنی اس طریقہ کار سے باہر نکل جائے گا؟ یعنی علماء کو تسلی دینی چاہیے لوگوں کو کہ یہ چینج پازیٹیو ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہم ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہیں, لیکن اگر اسپون سے کھا لیا تو اس میں کیا کوئی حرج کی بات ہو گئی؟ اگر اسی طرح سے باقی ساری چیزوں کے معاملات ہیں. بالکل صحیح ہے. ہم دنیا کے اس خطے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے مذہب کو تو خطرہ نہیں ہے. ہماری مسجدیں آباد ہیں, کسی کا دل کرے جب وہ پڑھے, یہاں تک کہ آپ کے جو آپ کے اوقات کار ہیں, آپ کے آفس, یونیورسٹی, وہاں پہ بھی آپ کو کھلی ایک آزادی ہے. ہر جگہ کے اوپر آپ اپنا مذہبی پریکٹسز کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پریکٹس ہمیں نظر نہیں آتی. مطلب ہمارے ہاں جھوٹ, فریب, رول آف لا, انسٹیٹیوشنز, کرپشن, یہ سب کچھ جو ہے وہ عام نظر آتی ہے. تو بلیف پارٹ ہلا ہوا, یقین نہیں ہے, مائنڈ سیٹ اور ہے. دیکھیں تبدیلی انسان کے اندر نہیں آتی نا تو ظاہری طور پر انسان کی نمازیں یا انسان کے باقی جو ظاہری اعمال ہیں ان کی وجہ سے یعنی قول اور فعل کا تضاد تو برقرار رہے گا. دین صرف یہی نہیں ہے کہ آپ سجدے اچھے کر لیں, نمازیں اچھی پڑھ لیں. میں حج کرنے گئی تو مجھے کسی نے پوچھا کہ حج کے دوران ہم کون کون سی نمازیں زیادہ پڑھیں, تلاوت زیادہ کریں, یا ہم کون کون سے ایسے کام کریں. تو میں نے انہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کی نیکی کھانا کھلانا ہے, سوشلائز کرنا, لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, عمدہ طریقے سے بیہیو کرنا, ایک دوسرے کا خیال رکھنا. تو انہوں نے کہا دین میں واقعی یہی ہے, دین اتنا آسان ہے؟ میں نے کہا جی. کہتے ہیں ہم تو یہ لے کے آئے تھے کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کرنے ہیں, ہم نے تو فلاں کا. میں نے کہا وہ پڑھنا اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, صحیح, اس کو بھی پڑھیے, لیکن آپ دیکھیں کہ حج کرتے ہوئے آپ کے جو 5-6 ڈیز ہیں, ان 5-6 ڈیز میں ایک عورت اگر ایک نماز بھی نہیں پڑھ سکتی اپنی مجبوری کی وجہ سے تو اس کو الاؤڈ ہے, وہ اس کا حج پھر بھی ہو جاتا ہے. اس دوران اس نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرے گی, لیکن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, جیسے ایام تشریق ہیں, یوم النحر کے بعد جو 3 دن ہیں کھانے پینے کے اور اللہ کا ذکر کرنے کے. تو جب کھائیں پیئیں گے تو ظاہر ہے کہ آپس میں بیٹھیں گے, بات چیت ہوگی, تو یہ بات چیت تھوڑا سا اس کا رخ بدل جاتا ہے کہ اس ہر بات چیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف اگر رخ ہو جاتا ہے تو آپ کی زندگی ایک ٹریک پہ چڑھ جاتی ہے اللہ کی یادوں میں. بالکل. آپ سے بڑی سیر حاصل گفتگو جو ہے وہ, اور دل تو یہ چاہتا ہے, سوالات اتنے ہیں کہ ایک لمبی نشست جو ہے وہ چاہیے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کسی اگلے پروگرام کا بھی جو ہے وہ رستہ کھلا رہے آپ سے کچھ سوالوں کو لے کر کے. لیکن کچھ اہم چیزیں, یعنی 1-2 سوال میں ضرور جو کرنا چاہوں گا, کیونکہ آپ کا جو آپ کی ایک پاکستان کے اندر دنیا بھر میں جس کی ریکگنیشن ہے کہ آپ خواتین کے لیے ایک تو دوسری سائڈ کے اوپر ایک خاتون معلمہ جو کہ کام کر رہی ہیں, گلی گلی کوچوں کے اندر, گاؤں گوٹھوں کے اندر جا کے آپ ہماری بچیوں کو سمجھانے, سلجھانے, روشنی دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کو ہم اسی لیے آپ سے یہ سوال بھی ہو رہا ہے کیونکہ آپ کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے. اب ان کو ہم کس طرح سے دنیا کے علوم کے ساتھ جوڑ سکتی ہیں؟ ان کو ہم کیسے آج دنیا کے باہر کی وہ خواتین جو اپنی معیشت کے اندر اپنا کردار ادا کر رہی ہیں, جو اپنی اکانومی کے اندر, جو اپنی سیاست کے اندر, دنیا کی دوسری خواتین کے اندر جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہیں, ان کو ہم کیسے بنا سکتے ہیں یہ سب کچھ, اور کتنا یہ ضروری ہے؟ کیونکہ ان کے جو معاشی کردار کو جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ سے دبایا گیا اور اس سے ان کو پیچھے رکھا گیا ہے. جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور بڑا گہرا بھی ہے اور بڑا یعنی پھیلا ہوا بھی سوال ہے, وسعت والا ہے. مختصر جواب دینے کی کوشش کروں. ہم جو لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں, نارملی ہم گروپ لیا کرتے تھے. جب ابتدا میں لیا ڈپلومہ کروانے کے لیے تو منیمم BA ایجوکیشن ہو یا بیچلرز کی کوئی ایکولنٹ ڈگری کوئی بھی کسی کے پاس ہو, یا ماسٹرز ڈگری یا اس سے ابو, اس سے نیچے ہم نہیں لیتے تھے ابتدا میں, کیونکہ ہمیں ان لوگوں کو پریپیئر کرنا تھا جو آگے جا کے ایمبیسیڈر بنے اور آگے جا کے اور لوگوں کو سکھائیں. اب اس وقت پہ ہمارے پاس میٹرک کے بعد
فری کالج کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. یہ صرف غریب لوگوں کے لیے نہیں ہے, ہر ایک کے لیے, کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے سوچ بدلے اور لوگوں کا طرز عمل چینج ہو. تو ہم میٹرک کرنے والی, او لیولز کرنے والی بچی کالج کے اندر آتی ہے تو ان کے لیے بھی اسی طرح سے مواقع موجود ہیں, لیکن ہم انہیں صرف دوسری تعلیم نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم بھی دیتے ہیں, لیکن ہم اس کے ساتھ انہیں سکلز سکھاتے ہیں. ہم انہیں فری لانسنگ کے لیے بھی تیار کرتے ہیں, ہم انہیں بزنس کرنا بھی سکھاتے ہیں. جتنا کسی کے اندر ایپٹیچیوڈ ہے, جو کوئی جو کچھ کر سکتا ہے, اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ کرنے کے قابل ہوں. کوئی کھانا بنا سکتا ہے, کوئی سٹیچنگ کر سکتا ہے, کوئی آرٹ ورک کر سکتا ہے, گرافک ڈیزائننگ کر سکتا ہے, کوئی اس کے علاوہ اس سے زیادہ, یعنی جو باقی جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اپنا کام کرتے ہی ہیں, جیسے آئی ٹی کے لوگ ہیں یا اسی طرح سے باقی فیلڈز کے جو لوگ ہیں وہ تو کام اپنا کریں گے, اور جن کی ایجوکیشن زیادہ بہتر ہے ان کا تو معاملہ مختلف ہے. لیکن یہ معاملہ ہے ان لوگوں کا جو ابھی اپنے لیے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. ہم ان کی انٹرنشپس کرواتے ہیں اور ان کو اس قابل کرتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ وہ خود کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں. پھر اب دیکھیے کہ ہم انہیں ٹیچنگ بھی ضرور سکھاتے ہیں. یہ ہمارا خصوصی فیلڈ ہے, کیونکہ یہ میرا کانسیپٹ ہے کہ انسان بورن ٹیچر ہوتا ہے, لیکن جو عورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنا پوٹینشیل رکھا ہے بچوں کی تربیت کے لیے کہ اسے کم از کم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ضرور آتا. تو ہم کالج کی بچیوں کو بھی ٹیچ کرنا ضرور سکھاتے ہیں, ہم باقی بھی لوگوں کو ٹیچ کرنا ضرور سکھاتے ہیں اور بچوں کو ایجوکیٹ کرنا. اسی طرح ہمارے فری سکولز ہیں, ویلفیئر سکولز ہیں, پبلک سکولز ہیں, تو ہم ان میں اس بچے کو لیتے ہیں. ویلفیئر سکولز میں سوسائٹی کا محروم بچہ ہے, اس کو ہم یونیفارم بھی دیتے ہیں, ان کے باقی بھی معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں الحمدللہ. اور ان کی ایک چیز جو ہم نے لازم کر رکھی ہے کہ جو بھی ہمارا کوئی کورس کرے گا ان کی مدر ساتھ ضرور کریں گی. پھر مدر کو بھی ہم ساتھ میں الحمدللہ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم مدر کو بھی سکلز سکھائیں گے, تاکہ وہ بھی یعنی ان کی فیملی میں ایک اسپرچولی بھی چینج آئے اور فائنینشلی بھی چینج آئے. بالکل سر. تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی یہاں پہ صرف ایک ایسا طبقہ ہے جس نے جا کے کوئی صرف تعلیم دینے کا ہی کام کرنا ہے. تعلیم تو وہ دے گا ہی, تعلیم کا کام تو اس کا بنیادی فریضہ ہے نا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے, اپنی گزر اوقات کے لیے بھی, اپنے رویوں میں تبدیلی کے لیے بھی, رشتے نبھانے کے لیے بھی, ریلیشن شپ مینجمنٹ کے لیے ہم خصوصی طور پر جیسے پیرنٹنگ کے کورسز کراتے ہیں, میرٹل میٹرز کے حوالے سے کہ کہاں سے کس سوچ کے تحت آپ نے اپنی سسرالی زندگی کا آغاز کرنا ہے. الحمدللہ میں نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, بڑی رحمت ہے کہ جو بچیاں ہم تیار کرتے ہیں پھر ان کے گھرانوں میں بھی ایک بڑی پازیٹیو چینج آتی ہے الحمدللہ. تو یہ ہے کہ ایک ہوپ ہے. جیسے سیلاب زدگان کے حوالے سے ہم سوشل ویلفیئر کے جو کام کرتے ہیں, ہم اپنے بچوں سے بھی وہ کام کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ جیسے اس یونیورسٹی کے بچوں نے خود جا کے کام کیا, اور ہم ڈفرینٹ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے بچے ہمارے ساتھ ورک کر رہے ہیں, والنٹیئر کرتے ہیں, اور مختلف علاقوں میں جہاں جہاں ہم ویلفیئر کے کام کرتے ہیں وہ خود آگے بڑھ کے ساتھ دیتے ہیں. اب ہم کام کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے کہ جن سے ان کے گھر, ان کی مساجد, ان کے سکولز ختم ہو گئے. انشاءاللہ تعالی ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ان کی بستیاں بسا کے دیں. بالکل سر, الحمدللہ. اور میں آخری سوال کی طرف آپ کے ساتھ جا رہا ہوں. ہمارا ایک بہت اہم, جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کا ہر جگہ کے اوپر رول ہو, وہ گھر کی دہلیز ہو, وہ اس کے ساتھ ساتھ پہ ہمارے سوسائٹی آفیسز, خاص کر کے ہم جس طرح سے چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم آج کی ماڈرنائز دنیا کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ ایک خاتون کا جو ہے وہ اکنامیکل کردار نہ ہو, یعنی معاشی کردار جو ہے وہ ان کا نہ ہو, چاہے وہ گھر میں بیٹھ کے ہو یا باہر ہو, جہاں پہ بھی, مطلب اس کے لیے کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. ایسے ہم نے ماحول اور ان کو جو ہے وہ فراہم کرنا ہے کہ جہاں پہ ان کے لیے ایک سیف گارڈ ہو وہ اس طرح کا سر. لیکن ایک سیاست ایک بہت ہی اہم پہلو ہے, مطلب ہر جگہ پہ جہاں جہاں پہ بھی خواتین اپنا ہمارا رول اگر ان کا وہاں پہ نہ ہوگا بہتر, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لیجسلیشن نہیں کر سکیں گے, آگے نہیں بڑھ سکیں گے, ہمارا ملک نہیں آگے بڑھ سکے گا. اور وہی اگر ہوں گی تو تبھی وہ سمجھیں گی. سیاست میں خواتین کا کردار کے حوالے سے ہمیں تھوڑا سا جواب دیجیے گا کہ کیا کبھی آپ ایسا سوچتی ہیں کہ سیاست کے اندر جو ہے وہ آنا چاہیے؟ آپ خود بھی کبھی سوچتی ہیں کہ میں بھی کبھی سیاست میں آؤں؟ میرا فیلڈ نہیں ہے جی,
ہر ایک انسان کا پوٹینشیل ہوتا لیکن ہے. کیا کوئی اس میں کوئی قدغن ہے نہیں, خواتین کا کوئی سیاست؟ قدغن نہیں ہے. اور میری پولیٹیشینس کے ساتھ بہت نشستیں بھی ہوتی ہیں الحمدللہ. اور میں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جا کے ان خواتین کے ساتھ بھی میری بات چیت ہوئی اور سیشنز بھی ہوئے باقاعدہ. تو اللہ کا شکر ہے, یعنی کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا. اور میں محسوس کرتی ہوں کہ جو بات ہم نے کرنی ہوتی ہے ان کے توسط سے ہمارے لیے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. اور ضرور ایسے فورمز پہ پہنچنا چاہیے خواتین کو, اور بات رکھنی بھی چاہیے, کیونکہ جو عورت اپنی کمیونٹی کے مسائل کو محسوس کر سکتی ہے اور اس کی اصلاح کے لیے لیجسلیشن تک انہیں لا سکتی ہے, شاید مرد اس طرح سے محسوس نہیں کر سکتا نیچرلی. جی, جیسے عورت مرد کی ان چیزوں کو فیل نہیں کر سکتی, تو ہر ایک اپنی کمیونٹی کو زیادہ اچھا ریپرزینٹ کر سکتا ہے. تو عورت کو ضرور جانا چاہیے پولیٹکس میں اور اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور اپنے پوٹینشیل کے لحاظ سے جس کا جو پوٹینشیل ہے. سماج, سیاست اور مذہب اگر یہ ہمیں اندر سے ہی نہیں بدل رہے تو پھر خرابی کہاں ہے؟ دوبارہ پوچھیے گا. سماج, سیاست, مذہب اگر یہ ہمیں اندر سے بدل نہیں رہے تو پھر خرابی کہاں ہے؟ بات یہ ہے کہ کس کا سماج, کس کی سیاست اور کس کا مذہب, کلیئرٹی نہیں ہے. کیا رب کا دیا ہوا مذہب یا خود ساختہ؟ کیا رب کا دیا ہوا سماج یا خود ساختہ؟ کیا رب کی بتائی ہوئی سیاست یا خود ساختہ؟ جب خود ساختہ ہوگی تو خود فریبی کا شکار ہوں گے. جب خدا کی بنائی ہوئی, خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر انسان بدل جائے گا, سوسائٹیاں بدل جائیں گی. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک طویل ہمارا ان کے ساتھ نشست رہی ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ, وہ آواز جو جن کے ساتھ ایک رشتہ ہے ہمارا, ہمارے گھروں میں, ہماری محفلوں میں, ہماری بچیوں میں, ہمارے جب ہم ان کے اندر بہت ساری ڈسکشن کرتے ہیں تو ایک آواز ہے جو ایک راہ اصلاح کی جانب جو ہے وہ ہمیں ایک نئی روشنی دکھاتی ہے. اور وہ آواز جو ہے وہ آپ سب لوگوں تک جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے. آج کے ہمارے سیشن سے اور بھی دوسرے لوگوں تک پہنچے گی, اور ہم نے رشتے کو آج جو ہے وہ اس انٹرویو کے اندر جوڑنے کی کوشش کی ہے. ان کی بہت ساری تصانیف جو ہے وہ مارکیٹ میں ہے. میں یقیناً جو ہے وہ خود بھی ایک تو اس کی جانب بڑھیں گے, اس کو پڑھنے کی جانب, اس سے سیکھنے کی جانب, اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس سے سیکھنے سکھانے کی جانب جو ہے وہ, اور یقیناً جو ہے وہ آپ سب کے لیے بھی نہ صرف انٹرنیٹ کے اوپر بلکہ آپ کی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اپنی تھوڑی کتابوں کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے تاکہ ہم خدا حافظ کہیں دوست. قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب, پڑھا, پڑھایا, آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. آپ نے بات سوال سے کی تھی, سوال و جواب پر مشتمل تفسیر ہے, لیکن پوائنٹ وائز. جیسے آج کے دور میں آج کا بچہ, آج کا نوجوان, آج کا پڑھا لکھا انسان جس طرح چاہتا ہے کہ مجھے بہت لمبے پیراگرافس اور لمبی بات نہ ہو, مختصر بات. قرآن نجبہ کے نام سے یہ تفسیر الحمدللہ پاروں کی صورت میں بھی اور والیومز میں بھی موجود ہے. فائدہ اٹھا سکتے ہیں ای بکس کے تھرو بھی. صحیح. اور الحمدللہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت مفید ہے ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ ریسرچ اورینٹڈ ہے الحمدللہ. اسی طرح سے جنت کا راستہ ہے, بہشتی زیور پڑھا کرتے تھے. ظاہر ہے ہمارے بڑوں کی باتیں ہیں, بہت اہم باتیں, لیکن اس کتاب نے مجھے بہت جھنجھوڑا ہے, کیونکہ ہر جگہ پہ ریئیکشن آتا تھا اندر سے, یہ بھی نہیں کر سکتے, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. تو تلاش میں لگی کہ کیا کر سکتے ہیں. تو ایک جنت کا راستہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب ہے. ریفرنس موجود ہے, ریٹن نہیں ہے اس کتاب کا ریفرنس, صرف موجود ہے. اور ٹیبولر فارم میں بہت ساری چیزیں ہیں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں مختصراً الحمدللہ. اور مجھے یہ فیل ہوتا ہے آل اوور دا ورلڈ اس کتاب سے لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا. قرآن مجید کا ترجمہ لفظی بھی بامحاورہ بھی, اسی طرح رب کے در پر, ایمان کا راستہ,
اور بہت ساری تصانیف جیسے پیرنٹنگ کے حوالے سے ہے، اخلاق کے حوالے سے، دل بدلے تو زندگی بدلے، اور بہت کچھ. الحمدللہ 300 ٹائٹلز ہیں جی. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا، اس انٹرویو میں ہمیں وقت دینے کا. دوستو ایک روشنی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، آپ کو چاہے یہ چھوٹی لگے لیکن اگر اس کو تھوڑی دیر آپ دیکھتے رہیں تو آنے والے وقت کے ساتھ یہ زیادہ گہری ہو رہی ہے، بڑی ہو رہی ہے، جو یہ سائن ہے کہ ہم بہتر راستے کی طرف چل رہے ہیں. یا تو ہم اس کے پاس جا رہے ہیں روشنی کی جانب، یا یہ روشنی ہمارے پاس آ رہی ہے. وی آر وشنگ کہ ہم بہت جلدی اور جلدی اس سفر کو تیز کر لیں. آپ سب لوگوں کا پروگرام جستجو